بہت کچھ ہوا 2025 میں، جنگ بندی ہوئی عالمی طور پر، اب ایک امن وہاں پہ ایک امن کا پروسیس چلانے کے لیے بھی کوششیں ہو رہی ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس سال میں واقعی وہ ریلیف ملا جو بڑی بڑی ہیڈ لائنز میں نظر آیا؟ جی بہت شکریہ محترمہ. دیکھیے کہ ریلیف ملنا تو دور کی بات ہے. اس وقت جو غزہ کے عوام کی حالت ہے وہ میرے خیال میں 2 سال 1 مہینہ کا جو جنگ رہا ہے اس سے بھی زیادہ عذاب میں مبتلا ہے. جنگ بندی کے بعد؟ جنگ بندی کے بعد. میں آج کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں جو آج میرے خیال 27 دسمبر ہے نا. ہاں اول تو فرق اتنا ہے کہ جو جنگ کی شدت میں تھی، جو جنگ کی شدت تھی اس میں کمی آئی ہے. جو بمباری لگاتار چلتی تھی وہ اس میں کمی آئی ہیں. اب یہ ہے کہ وقفہ وقفہ کہیں نہ کہیں بمباری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹارگٹ کلنگ ابھی جب میں آپ کے پاس حاضر ہو رہا تھا تو 3 لوگ شہید ہوئے ہیں خان یونس شہر کے اندر ہے. ٹارگٹ کلنگ میں ہے، اسرائیل کی. اچھا جو سب سے بڑی اس وقت پریشانی کن کی بات ہے، جو سب سے بڑی معاملات اس وقت غزہ کے اندر وہ یہ ہے اتنی شدید سردی. جی. سردی کے اندر لوگوں کے پاس نہ ہی چھت نہ ہی 4 دیواریں، لوگ اپنے خیموں میں ڈوب رہے ہیں. غذا کی قلت، دوائیوں کی قلت. مقصد میں یہ آپ کو بتاؤں وہی ہے جنگ کا جو 2 سال 1 مہینہ کا جو چلا ہے اور ابھی کا جو صورتحال ہے کوئی اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. باقی عالمی ضمیر کی جو آپ نے ذکر کیا، عالمی ضمیر تو ابھی تک جاگا ہی نہیں ہے. اب دیکھیں سیز فائر نفذ العمل ہوا کب؟ 10 اکتوبر کو. ریلیف کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ بہت سارے وعدے بعید ہوئے تھے، بہت سارے ملکوں نے کہا تھا، ریلیف کتنا پہنچا؟ دیکھیے اگر آپ غزہ کی نیشنل انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے بیان کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے جو آج کی غزہ کے عوام کو جتنی ریلیف کی ضرورت ہے اس میں سے صرف 20% ملا ہے. 20%؟ اونلی 20. میں نیشنل انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. وہاں کے عوام صبح شام ان کا یہی چیخ پکار ہے ہمیں کچھ نہیں ملا ہے. یار میں سمجھ میں نہیں آ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہا اس وقت. آپ یقین کریں میرے بہن، غزہ کے عوام کا حالت دیکھ کر بدتر بھی میں کہتا ہوں کہ کتنی سردی ہے، کتنا بارش ہے اور بارش سردی دونوں، اور لوگ اور عمارتیں تقریباً وہاں پہ تباہ ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. عمارتیں کہاں بچی اس وقت؟ غزہ کا عوام تقریباً 75% لوگ جو ہے وہ خیموں میں ہے نا، اور نام کی خیمے. اور وہ کون سے خیمے ہیں؟ جو آج سے 2 سال پہلے ان کو ملی ہے. آپ کو پتہ 2 سال سے تقریباً امداد وہاں پر تو نہیں جا سکتے تھے. یہ وہی خیمے ہیں جو آج سے 2 سال. یہ امیجن کر لیں، میں ہر پروگرام میں ایک یہ کہتا ہوں یار کوئی امیجن کر لیں کہ وہ خیمے میں بیٹھا ہوا ہو، خیمے میں اوپر سے شدید بارش اور ٹھنڈی ہوا، سردی، اور ان کے بچے ان کے ساتھ خیموں میں کچڑ میں زخمی کی حالت میں. ذرا یہ بات آپ امیجن کر لیں. کوئی انسان، کوئی ماں یا کوئی باپ اپنے بچوں کو اس حالت میں دیکھ کر کون برداشت کر سکتا ہے؟ باقی یہ جو جنگ بندی ہوئی اس کے بعد پھر خاموشی کیوں ہو گئی؟ وہ جتنی ایکٹیویٹی تھی، صدر ٹرمپ اور باقی ملک جتنے ایکٹیو تھے، کیا اس میں یہ میڈیا کا قصور ہے جی. اول تو غزہ کے اندر صحافیوں کو آپ کو بتایا کہ صحافی غزہ کے اندر اکثریت ان کو شہید کر دیا گیا ہے. جو کوریج ہو رہی تھی پہلے اب وہ کوریج نہیں ہے. جیسا بڑے بڑے جو چینلز کے صحافی تھے، رپورٹرز ہیں غزہ کے اندر، ان کو تو شہید کیا گیا ہے. 300 کے قریب شہادتیں ہوئی ہے نا صحافیوں کے. ابھی مجھے جیسا میں اپنی بات کروں، میری 5 موبائلوں میں مجھے اپڈیٹس لمحہ بلمحہ ملتے ہیں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے. یقین کریں ہمیں تو محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ غزہ میں جنگ بند ہوا ہے. لوگوں کا چیخ پکار ابھی تک آسمان تک جا رہا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک اور سال میں داخل ہونے والے ہیں، ایک اور سال گزر جائے گا. جنگ سے جو تباہی ہوئی ہے انفراسٹرکچر، اس کو بحالی میں کوئی کہہ رہا ہے 50 سال شاید لگ جائیں گے. تو تب تک غزہ کی عوام کیا کریں گے؟ کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں محترمہ، ہر ملک کو پتا ہوتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ہر ملک کے پاس کوئی نہ کوئی پاور ہے، کوئی نہ کوئی کارڈ ہے جو وہ استعمال تو کر سکتا ہے نا. امریکہ کے اوپر دباؤ ڈال لے، اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈالے کہ واقعی میں جنگ بند کریں اور غزہ کے عوام کا جو امداد ہے اس میں رکاوٹ نہ بنے.
امت مسلمہ کا ضمیر کو جاگنا چاہیے. میں تو یہی کہوں گا, آپ نے سوال کیا, اب ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلو, اور بتانا بھی مناسب سمجھتا ہوں, صرف اس 2025 میں الحمدللہ غزہ کے عوام کی جو ثابت قدمی اور صبر اور استقامت کی سب سے بڑی نشانی, آج میں خوشخبری آپ امت مسلمہ کو دے دوں کہ 500 بچوں نے قرآن پاک حفظ کی ہے. اس جنگ کے اندر, اس موت کے اندر, اس بھوک کے اندر, اس پیاس کے اندر, اس تباہی کے اندر میرے بچے 500 بچے, کل کی بات ہے, ایک تقریب تھا غزہ کے اندر ہے جس میں 500 بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے سن 2025 میں. اب کیا سوال آپ نے کیا ہے, میں اس کا جواب میں یہ بھی دوسرا حصہ جواب کا کہ کیا کرنا چاہیے, امت مسلمہ کو کرنا چاہیے. میں دوسروں سے مانگنا تو بات کی بات ہے, ابھی امت مسلمہ ان کو کچھ کرنا ہوگا ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. غزہ میں جو لوگ بچے ہیں وہ تو ویسے غزہ تباہ ہو چکا ہے. لوگ کوئی کہتا ہے کہ 20 سال لگے گا, 30 سال لگے گا. میری خیال میں غزہ کے اگر ری بیلٹ اسپیڈ میں کر دیا جائے پھر بھی 20 سال سے 25 سال سے اس سے کم نہیں ہے. جو امن فوج کا ہے سلسلہ, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک ایسی انیبلنگ انوائرمنٹ بن سکتی ہے کہ حالات ذرا بہتری کی طرف چلے جائیں؟ بڑا اچھا سوال کیا. اور میں آپ جو اپنے لفظ کہا امن کا فوج, اگر واقعی میں وہ امن کا فوج ہے, یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن جو فورسز کا بھیجنے کی باتیں ہو رہی ہے, اگر واقعی وہ امن قائم کرنے کے لیے یا امن قائم رکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو غزہ کے عوام کو تو ضرورت ہے. میں آج غزہ کا بیٹا ہوں آپ کا سامنے, میں تو کہتا ہوں یس میری عوام کو تحفظ کی ضرورت ہے, لیکن سوال کیا یہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورسز اسی ٹارگٹ کے لیے بھیجا جا رہا ہے ان کو کہ واقعی میں وہاں پر امن قائم کرنے کے لیے, یا غزہ میں حماس کو ڈس آرم اور کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے, یا غزہ کے عوام کی مزید قتل عام کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے, یا جو اسرائیل کر نہیں سکا 2 سال میں وہ ان سے کروانے کے لیے ان کو وہاں پر بھیج دیا جا رہا ہے. بالکل ہمیں ضرورت ہے غزہ کے عوام کو تحفظ کی ضرورت ہے, لیکن اگر نیت یہی ہو کہ یہ اسٹیبلائزیشن فورسز ہیں اور لیکن میں ایک جملہ کہوں گا پلیز. میں آئی ایس ایف جو انٹرنیشنل فورسز ہے, اگر وہ اس ٹارگٹ کے لیے, اس مینڈیٹ کے لیے جا رہے ہیں کہ جی ہم حماس کو ڈس آرم کریں گے اور غزہ کے عوام کی قتل عام کریں گے, تو میں آج ان کو یہ خوشخبری دیتا ہوں, آپ زندہ اپنا ملک واپس نہیں جائیں گے, آپ تابوت میں لاش واپس چلی جائیں گے.